آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 6 بجے طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کل جو ہے 27 تاریخ کو جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا، اور 28 تاریخ کو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، اور اس میں اہم قانون سازی کیے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران نیازی کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں وزیرِ الیکشن چانسلر منتخب ہونا اور پھر بیرون ملک سے بھاگنے کی تیاریاں، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو ویور، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں جو ہے وہ حکومت نے اپنے تمام اراکین کو حاضری کو یقینی بنانے کے احکامات صادر کیے ہیں، اور سینٹ میں بھی جو ہے وہ یہ حاضری کو یقینی بنانے کے احکامات صادر کیے ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اس میں 2 یا 3 اہم پہلو جو ہیں وہ قانون سازی کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اور خاص طور پر ججز کی عمر کے حوالے سے، ججز کی چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے مختلف قانون سازی پہ حکومت جو ہے وہ غور کر چکی ہے، اور غالباً یہ آج بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہو جائے گا، اور پرسوں جو ہے مشترکہ پارلیمنٹ کے ایک اجلاس سے جو ہے وہ پاس کروا کے قانون سازی مکمل کر لی جائے گی۔ غالباً 28 اگست کو جو ہے وہ مکمل قانون سازی ہو جائے گی۔ اچھا، قانون سازی ہونی کیا ہے؟ قانون سازی جو ہے، ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی جو ہے وہ چیف جسٹس کی عمر کے حوالے سے ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یا بعض جو حلقے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس میں جو ہے اضافہ کیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہے 64 سال، اور ہائی کورٹ کی ہے 62 سال۔ تو اس طور پہ جو ہے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے کہ 4 سال جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ نقطہ نظر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف جو چیف جسٹس ہیں وہ ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں، ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوگی وہ 68، یعنی سپریم کورٹ کی 68 سال کر دیں، اور جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 66 سال کر دی جائے۔ یہ بھی ایک آپشن زیر غور ہے۔ اچھا، تیسرا جو آپشن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اس طرح دیکھ لیں کہ ان ترامیم کرنے کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی، جس طرح قانون سازی کی تھی، ایکسٹینشن کا لفظ آ جائے کہ جناب اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ 3 سال کی یا 2 سال کی ایکسٹینشن دے سکتا ہے چیف جسٹس کو۔ اچھا، تیسرا جو زیادہ مجھے مستند لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی ایک ججمنٹ دی تھی جس میں اس نے یہ فائنڈنگ دی اور یہ فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کے کیس میں کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہوں گی اس میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے جو چیف جسٹس بنے گا، پشاور سے ہائی کورٹ سے جتنی پاکستان کی، ان کے جو سینیارٹی کے حوالے سے وہ چیف جسٹس نہیں بنے گا۔ یعنی کہ 3 نام جو ہے وہ دیے جائیں گے کہ آپ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو وہ اور پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس میں آپ نے 3 نام بھیجنے ہیں، یعنی کہ چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کے لیے موسٹ سینئر جو 3 ججز ہوں گے ان کو جو ہے وہ کیا جائے گا، پھر جو وہ جو کمیٹی ہے یا جوڈیشل کونسل ہے ان میں سے وہ ایک کو چوز کرے گی۔ اچھا، اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ویورز کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے یہ شہزاد احمد گھیبا جو ہے سپریم کورٹ چلے گئے تو بعد میں 3 ججز کے نام دیے گئے، اور اس میں جو سب سے لاسٹ پہ تھی، جو تیسرے نمبر پہ تھے، مس عالیہ، اس کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اس پرنسپل کو حکومت نے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے فالو کیا جسٹس منصور علی شاہ کے اس فیصلے کی روشنی میں کہ جناب جو ہے وہ اس کو انہوں نے اپنا اختیار استعمال کر لیا۔ اب حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی سپریم جوڈیشل کونسل سے ہٹ کے کرنے جا رہی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس
اپوائنٹ کیا جائے، تو چونکہ جسٹس منصور علی شاہ کی آلریڈی یہ اپنا فیصلہ بھی موجود ہے، تو کیوں نہ موسٹ 3 سینئر ججز پر کے نام مانگے جائیں، اور یہ نام جو ہیں وہ اس طرح مانگے جائیں کہ جو ریٹائرڈ ہونے والا جج ہے اس سے ہٹ کے 3 موسٹ سینئر جو ججز جو ہیں وہ نام دیے جائیں، اور پھر ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے۔ اچھا، یہ جو انتخاب ہے یہ ٹوٹلی جو اختیار ہوگا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا نہیں ہوگا، یہ ہوگا صدر پاکستان کا، جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان اپروول دے گا یا وہ مطلب رائے دے سکتا ہے۔ وہ اس طرح کے وزیر اعظم سے سمری جائے گی صدر پاکستان کے پاس کہ جناب یہ 3 نام آئے ہیں اور ان 3 ناموں سے ایک کو ہم نے چوز کیا ہے، آپ اس کا اس کو اپروول کر کے نوٹیفائی کر دیں آئینی ادارے کے طور پہ۔ تو یہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور مجھے زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ایسی ہی کوئی موومنٹ ہونے والی ہے۔ اچھا، اگر یہ ایسی موومنٹ ہوتی ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا منصور علی شاہ کا نام جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، اس کے بعد منیب اختر کا جائے گا، اور یحییٰ آفریدی کا جائے گا۔ اچھا، یہ دونوں جو ججز ہیں منصور علی شاہ اور منیب اختر، ان پہ ایک چھاپ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی کو بڑی انہوں نے فیور کی ہے، اور ان کے ریمارکس آتے ہیں، بہت سارے ان کے معاملات ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے پرسوں تک، تو پھر یحییٰ آفریدی صاحب میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اچھا، اگر یہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی ترمیم لے آئیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے، جس طرح آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف کی پارلیمنٹ نے قانون سازی کر لی تھی، جس میں جو ہے 2 تہائی اکثریت۔ اچھا، 2 تہائی اکثریت کی بات بھی میں کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آصف علی زرداری سے ملے، اور 6 ان کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو حکومت کے پاس جو ہیں وہ 212 اراکین پارلیمنٹ ہیں قومی اسمبلی میں، اور اگر 6 ان کے ملاد لیے جائیں تو یہ 218 بن جائیں گے۔ اچھا، 218 کے بعد جو ہے جو سنی اتحاد کونسل کے جو آزاد ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہوا جو ہے کس طرف چل پڑی ہے، شمال کی جانب سے چلی ہے یا مشرق کی جانب سے چلی ہے، تو وہ جو ہیں وہ اپنا ایک ویو دیں گے، اور یہ جو ہے نا 6-7 ممبران کی ملا کے یہ 2 تہائی اکثریت مکمل ہو جائے گی، اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 2 تہائی اکثریت حکومت کے پاس موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو پھر جو ہے وہ ایکسٹینشن کی بھی بات ہو سکتی ہے 3 سال کی، پھر آئین میں ترمیم کرنی ہے آپ نے ایج کے حوالے سے، وہ بھی ہو جائے گی، اور یہ جو ججز اپائنٹمنٹ کا جو منصور علی شاہ کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے بھی یہ جو اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے پلندہ انہوں نے کھولا ہے، یورپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک چانسلر کا انتخابات کرانے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس کے سالہ صاحب ہیں سابقہ جمامہ کے بھائی یہودی، اس کو اس نے عمران خان نے سپورٹ کیا تھا۔ اب انہوں نے پلان یہ کیا کہ اب تو یہ کیسز کے اتنے مضبوط ہیں کہ یہ ملک سے نکل نہیں سکتا، سزا اس کو ہونے جا رہی ہے، یہ گورے بھی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ الیکشن کروا دیا جائے آکسفورڈ چانسلر کا، اور وہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آن لائن۔ اچھا، یہ ساری ڈرامہ بازی ہوتی ہے کہ آن لائن کون اسٹوڈنٹ ہیں کون نہیں ہے، ایسے فرلوزے۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے عمران خان کو جو ہے وہ وائس اپنا چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا اعزازی طور پر اپوائنٹ ہو جانے کے بعد پھر ہم حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے کہ بھائی اس کو آنے دیں، اس نے خطاب کرنا ہے، اور پھر یہ خطاب ہی کرتا رہے گا، پھر پاکستان اس نے واپس نہیں آنا۔ اور ہو سکتا ہے یہ ادھر سے ابھی اتنے دنوں میں عمران نیازی کو سزا ہو جائے، اور پھر ویڈیو لنک کے ذریعے ہی حکومت کہے گی کہ آپ خطاب کروا لیں، ادروائز یہ سزا جو ہونے جا رہی ہے وہ بڑی کڑی اور سخت سزا ہے، جس سے جو ہے وائس چانسلر کا جو ہے نا وہ سارا یہودی لابی کا جو پروجیکٹ ہے وہ سارا ناکام ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔